اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ اعراف کا ترجمہ تلاوت کر رہے ہیں اور آیت نمبر 150 سے اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جب موسیٰ اپنی قوم کی طرف غصے میں بھرے ہوئے اور دکھ میں واپس ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب حضرت موسیٰ کو بلایا گیا تھا کہ آپ آئیں 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر، تو وہ جب گئے تو وہاں ان کو تورات اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے ان کی کچھ بات چیت ہوئی، اللہ تعالیٰ کو انہوں نے دیکھنے کی بھی خواہش ظاہر کی تھی، جو اللہ تعالیٰ نے تجلی ظاہر کی تھی اپنی، یعنی اپنا ایک جھلک ظاہر جو کی تھی پہاڑ پر۔ اس پہاڑ کے پھٹنے کی وجہ سے پھر موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے اور جو پورا پہاڑ تھا وہ ریزہ روزہ ہو گیا تھا۔ تو جب پھر واپس ہوش میں آئے تو انہوں نے پھر توبہ کی اور اپنے ایمان لانے کا بھی اظہار کیا۔ تو اس دوران پھر سامری جادوگر آیا تھا پیچھے ان کی قوم کی طرف، اور سامری جادوگر نے ان کو جو ہے نا زیورات وغیرہ ان سے لیے اور ان کو ایک بچڑے کا قالب بنا کے دیا جس سے صرف بیل کی آواز ہی آتی تھی، اور انہوں نے پھر ان کو اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ تو یہ حالات پھر اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ کو بتایا کہ بھئی ہم نے آزمائش کی تھی آپ کے قوم کی سامری کے ذریعے، تو سامری جادوگر جب وہاں گئے تو اللہ تعالیٰ نے بھی جانے دیا اور انہوں نے پھر ان کو قالب بنا کے دیا اور انہوں نے پھر ان سے دعائیں مانگنا شروع کر دی۔ جس طرح بھی یہاں کدھر کہیں نا کہ فلاں جگہ پہ قرآن اترا ہے تو لوگ پھٹافٹ وہاں پہ دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں، یا پیروں کے اوپر پہنچ جاتے ہیں، علموں کے نیچے پڑے ہوتے ہیں، وہ ان کی بدولت سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سارے کام ہو رہے ہیں، لیکن وہ کام جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہو رہے ہوتے ہیں، ان کی بدولت کوئی نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ کو بتایا کہ بھئی ہم نے آپ کی قوم کو آزمایا تھا اور وہ فیل ہو گئی، تو وہ جب آئے غصے میں اور غم سے بھرے ہوئے، تو پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں۔ فرمایا بہت بری ہے جانشینی جو تم نے کی ہے میرے بعد، یعنی پھر حضرت ہارون علیہ السلام کو وہ کہتے ہیں کہ میں جب وہاں گیا تھا تو میں آپ کو پیچھے جانشین بنا کے گیا تھا کہ میری قوم کو راہ راست پہ لگاتے رہنا، ان کو کچھ باتیں سکھاتے رہنا کہ یہ اللہ کی طرف مائل ہوتے رہیں، اور آپ نے ان کو سمجھانے کا کوئی طریقہ اختیار نہیں کیا کہ آپ ان کو سمجھاتے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، آپ نے بہت بری جانشینی کی ہے۔ یہ جانشین جو ہوتا ہے، اور اس سے ایک یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر انبیاء اس طرح ان کے اختیارات میں سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، یا جس طرح آپ مرے ہوئے لوگوں کے لیے سمجھ رہے ہیں کہ یہ ان کے سارے یہ کام کروا دیتے ہیں، تو پھر جانشین رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت موسیٰ تو خود ہی وہیں سے دیکھ رہے ہوتے، پھر ایسے نہیں ہوتا۔ یہ کام جو ہے یہ صرف اللہ کی ذات کا ہے کہ جس نے پوری کائنات کو دیکھ رہا ہے، جو پوری کائنات کو چلا رہا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی میں کچھ بھی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ملائکہ جو بھی ہیں وہ بھی جدھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے ان کا وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی پوری سب کا نہیں پتا ہوتا۔ یہ جو ہمارے کاندھوں پر 2 ملائک رکھے ہوتے ہیں کرامن کاتبین، یہ بھی ہر انسان پر جو ہے اس انسان کا اس کو پتا ہے۔ ایک ملائک کا جو کاندھے پہ ہے وہ دوسرے ملائک کا نہیں پتا اس کو اعمال کا۔ یہ سب چیزیں اللہ کو پتا ہوتی ہیں، باقی کسی کو نہیں پتا۔ تو لہٰذا اس طرح کے عقائد جو کھوکھلے ہیں، ان کھوکھلے عقائدوں کو اپنے ساتھ مت رہنے دیں اور حقیقت کو جانیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ حضرت موسیٰ اپنی قوم کو کیا کہہ رہے ہیں، کیا تم نے اپنے رب کے عذاب کے لیے جلد بازی کی؟ یعنی ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایسا کام کیا کہ آپ کے رب کا آپ پر عذاب آ جاتا، آپ عذاب مانگنے کے لیے جلد بازی کر رہے تھے کہ ہمارے اوپر عذاب آ پڑے۔
اسی لیے جو مشرک لوگ ہوتے ہیں نا، جو کافر لوگ، ان کو یہ مت سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑے رکھتا ہے، کوئی عذاب نہیں دے رہا ہوتا ہے، تو یہ مت سمجھیں کہ یہ جو ہے نا وہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں. بس اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہوتی ہے، کس کو ڈھیل دی ہوتی ہے. لیکن جو غلط کام ہے وہ قرآن خود بتاتا ہے کہ یہ کام غلط ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور تختیاں زمین پر رکھ دی اور پکڑ لیا اپنے بھائی کے سر کو کھینچتے ہوئے اپنی طرف. یعنی پھر اس نے نیچے تختیاں رکھی زمین پر اور اپنے بھائی کو غصے میں اس نے سر کے بالوں سے پکڑ کر کھینچنے لگا کہ یہ تو نے کیا ہے، ان کو کیوں نہیں سمجھایا ہے. دیکھیں کہ شرک جو ہے نا، کہ ایک پیغمبر کو کتنا بہت برا لگتا ہے، اور یہ انبیاءوں کے نام پر شرک کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ نبی جو انبیاء ہوتے ہیں وہ شرک کا نام سن کر کانپ جاتے ہیں. آپ ان کے نام پہ اس طرح کر رہے ہوتے ہو. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آپ شرک کر کے اور قیامت کے دن آپ اس کے حضور سے پھر معافیا مانگنے کی امید سمجھ رہے ہو. یہ دیکھیں کہ یہ حالت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے وہ اپنے بھائی کے سر کو کھینچ رہا ہے کہ تم نے کیا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وہ بولا، اے میرے ماں کے بیٹے، بے شک ان لوگوں نے مجھے دبا لیا تھا اور قریب تھا کہ وہ مجھے مار ڈالتے. پھر حضرت ہارون علیہ السلام ان کو بتا رہے ہیں کہ میرے ماں کے بیٹے یعنی میرے بھائی، یہ لوگ جو تھے انہوں نے مجھے دبا لیا. میں نے ان کو سمجھانا چاہا لیکن وہ سمجھنا نہیں چاہ رہے تھے. اگر میں کچھ زیادہ ان کو کہتا تو یہ مجھے مار بھی ڈال دیں. مثلا وہ اس طرح اس کام میں پختہ اور پکے تھے کہ کسی کے سمجھانے کی بات سے سمجھ نہیں پا رہے تھے. تو مشرک ہوتا ہی اس طرح ہے. مشرک کو جتنا کچھ سمجھاؤ وہ مشرک کسی کی بات نہیں سمجھ رہا ہوتا ہے. اس وجہ سے دیکھیں سب سے زیادہ سخت آپ کو شیعہ لوگ لگیں گے یا بریلوی لگیں گے. وہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اپنی سمجھ انہوں نے بیچ دی ہوتی ہے. مجال ہے کہ کسی کی بات سنیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے پھر مزید ان کو کیا کہا، بس ہنسنے کا موقع نہ دیں آپ مجھ پر دشمنوں کو، اور نہ مجھے شامل کریں ان ظالم لوگوں کے ساتھ. تو حضرت ہارون علیہ السلام ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اس حرکت کی وجہ سے جو دشمن ہے جن کو میں سمجھا رہا تھا، وہ ہم دونوں بھائیوں کی یہ حالت دیکھ کر وہ ہنسیں گے کہ یہ دیکھ اپنے بھائی کو یہ کیا کر رہا ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ مجھے بھی شامل مت کریں، میں نے تو اس کا ایسا کام کیا بھی نہیں ہے. میں تو بلکہ ان کو روک رہا تھا لیکن یہ مان نہیں رہے تھے میری بات کو. پھر آگے اللہ تعالیٰ 151 نمبر آیت میں بتا رہے ہیں، موسیٰ نے کہا، اے میرے مالک، معاف کر دے مجھے اور میرے بھائی کو اور داخل فرما تو ہمیں اپنی رحمت میں، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. یعنی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ میرے مالک، اے اللہ، مجھے بھی معاف کر دے اور میرے بھائی کو بھی معاف کر دے. کیونکہ میرے بھائی نے ان کو بہت سمجھایا، نہیں سمجھ میں آئی ان کی بات، لیکن اس نے اپنا کام اچھے طریقے سے نبھانے کی کوشش کی ہے. تو ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو ان کو سمجھانے کے میں، تو وہ ہم سے درگزر فرما اور ہمیں اپنی رحمت میں شامل کر رحم کر ہمارے اوپر. دیکھیں انسان اپنی طرف سے جو کوشش کر رہا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ اس میں کمی پیشی رہ جاتی ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں. انسان کے اندر ایک انسانی عادات ہوتی ہیں، وہ پرفیکٹ کام نہیں کر پا رہا ہوتا ہے جس طرح رب العزت کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے کام میں کوئی بھی غلطی کی نہ گنجائش ہوتی ہے، نہ کوئی اس میں کمی ہوتی ہے. لیکن انسان کی یہ بات ہے کہ اس میں غلطی بھی رہے گی اور اس میں کمی بھی رہے گی. تو وہی کمیاں جو ہیں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے بندہ معافی مانگ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ، ہم سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی کمی پیشی رہ گئی ہے، تو ہم پر اپنی رحمت کی نظر ڈال دیں اور اس کو درگزر فرما دیں. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ، آپ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں. دیکھیں سب سے بڑھ کر،
سب سے زیادہ رحم کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ سے بڑھ کر رحم اگر آپ کسی اور میں سمجھ رہے ہیں تو یہ بھی آپ شرک کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خصوصیات کو آپ نہیں جان رہے ہیں۔ آپ کس طرح اللہ کی ذات سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ سکتے ہیں؟ کسی نبی کو سمجھ سکتے ہیں یا کسی اور ولی کو سمجھ سکتے ہیں؟ اللہ سے زیادہ کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے۔ قیامت کے دن بھی اگر جس پر اللہ نے رحم نہیں کیا نا تو کوئی نہیں کرے گا۔ کسی میں مجال ہے کہ کوئی بول سکے؟ کوئی نہیں بولے گا، ہر بندے کو اپنی اپنی لگی پڑے گی۔ تو لہٰذا اپنے عقائد کو درست رکھیں، قرآن پاک کیا بتا رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آیت نمبر 151 پر کنکلوڈ کر رہے ہیں۔ اس سے آگے سورہ اعراف میں آیت نمبر 152 سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ جزاک اللہ۔